اچھا، اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو یہ ظاہر ہمیں کردار نظر آتا ہے، اور کیا شاندار، کیا عظیم کردار ہے، اور یہی ایمان کی رمق ہمیں اس اعتبار سے نظر آتی ہے کہ جب واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں آپ سے کا، تو آپ یہ دیکھیں پہلے آپ ان کے ایمان لانے کا سبب بنتی ہیں، پھر اس کے بعد عقد ہوتا ہے، تو وہ کیا ایمان افروز واقعہ ہے ذرا بتلائیے۔ دوسرا جو مہر ٹھہرتا ہے صاحب، وہ افضل ترین مہر ٹھہرتا ہے، وہ کیا ہوا ذرا بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جہاں اللہ پاک نے آپ کو اس نے صورت حسن سیرت کی خوبیوں سے نوازا، وہیں اور بے تحاشا آپ کو اوصاف حمیدہ سے مالا مال کیا۔ جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو ہلاک کر دیا گیا، تو کئی معززین جو مدینہ تھے انہوں نے نکاح کا پیغام حضرت ام سلیم کو بھیجا، لیکن حضرت ام سلیم جو ہے ان کا یہی کہنا ہوتا کہ میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک میرے شہزادے حضرت انس جو ہیں وہ سن شعور کو نہ پہنچ جائیں۔ لہٰذا جب وہ سن شعور کو پہنچ گئے تو اس وقت حضرت ابو طلحہ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے پیغام نکاح بھجوایا۔ اچھا، یہ بار بار نکاح کا پیغام بھجوایا جا رہا ہے، وہاں پر جب یہ جو بار بار نکاح کا پیغام بھجوایا جا رہا ہے، اس پر جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بلایا اور ان سے ڈائلاگ کیا، تو ان کو کیٹیگوریکلی یہ بات بیان کر دی کہ میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی ہوں اور آپ تو بت کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ زمین سے اگنے والی لکڑی کی عبادت کرتے ہیں جس کو ایک حبشی نے تراشا ہے؟ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں، مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ مزید فرماتی ہیں کہ آپ کو اس بات پر ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ آپ ایک ایسے بت کو سجدہ کرتے ہیں جو زمین سے لکڑی کی صورت میں اگا تھا اور پھر حبشی نے تراشا۔ اچھا، یہ وہ ڈائلاگ تھا جس کے بعد حضرت ابو طلحہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے ان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی ایک لمحے کے اندر، اور وہاں پر جو شعور کے کسی کونے میں حق و صداقت کی کرنیں چھپی ہوئی تھی وہ منور ہو گئی، باطن منور ہو گیا۔ اور پھر جب تھوڑے عرصے کے بعد آتے ہیں تو اپنے گھر سے تمام کے تمام بتوں کو توڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مشرف با اسلام ہوتا ہوں۔ کیا کہنے، یعنی وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی اس دعوت پر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ام سلیم کیا فرماتی ہیں کہ آپ چونکہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اب میرا مہر یہ ہوگا کہ جو آپ نے اسلام لے کے آئے ہیں وہی میرا مہر ہے، یعنی آپ کا ایمان لانا ہی میرا مہر ہے۔ اور اس کے تحت پھر آپ نے جملہ جو اپنے اموال جو بصورت مہر لینے تھے وہ معاف فرما دیے۔ تو جب یہ رشتہ جڑا اور یہ بندھن قائم ہوا تو اس بندھن کا مقام اللہ پاک کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی کو بھیجتے ہیں کہ جا کے معلوم کیجئے گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے، تو گھر سے یہ جواب آتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہاں پہ اندازہ کیجئے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اگرچہ حضور تاجدار کائنات بن کر آئے ہیں لیکن بظاہر آپ کے پاس مال نہیں۔ پھر صحابہ سے پوچھتے ہیں کون ہے کہ جو اس کو کھانا کھلائے گا؟ وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صحابی وہی ہیں جو حضرت ام سلیم کے جو ہے وہ نکاح میں آنے والا ابو طلحہ ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، میں لے کے جاؤں گا۔ اچھا، پھر جاتے ہیں اپنے گھر میں اور اپنی زوجہ سے سوال کرتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے سوائے بچوں کی خوراک کے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے مہمان بھیج دیا لہٰذا ہم نے مہمانداری کرنی ہے۔ تو بہرحال جب وہ مہمان آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جب کھانا لگے نا تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے آپ نے چراغ بجھا دینا ہے اور ظاہر یہ کرنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شریک طعام ہیں، بچوں کو پہلے سلا دینا، بچے کو پہلے سے سلا دینا بھلا اللہ کے۔ تو بہرحال جب یہی معاملہ ہوتا ہے اگلے روز جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیان فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کل رات کی دعوت اللہ پاک کو تمہاری بہت پسند آئی، اور اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر غیروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود ہی محتاج ہو، اور فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامران اور کامیاب ہیں۔ تو یہ حقیقی مدنی جوڑا جس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پہ لگی، یہی کامیاب ترین جوڑا ہے۔